الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سجد ابن آدم، جب انسان سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان اسے سجدے کی حالت میں جب دیکھتا ہے تو روتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے: امرنی ربی بالسجدہ فابیت فلی النار، میرے رب نے مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق بن گیا تھا۔ وَأُمِرَ ابن آدم بالسجدہ، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، فسجد، اس نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک سجدہ نہیں کئی سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ سجدے بھی نماز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور نماز بھی مسجد میں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر جتنی جگہیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے جو جگہیں اللہ پاک کو پیاری ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد دین کی عالی محنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، عبادی، اے میرے بندو، انظروا الی السماء وارتفاعها، آسمان کو دیکھو اور آسمان کی بلندی کو دیکھو، وإلی الارض واتساعها، زمین کو دیکھو اور زمین کی وسعت کو دیکھو، وإلی الشمس وأشعتها، سورج کو دیکھو اور سورج کی کرنوں کو دیکھو، وإلی البحر وأمواجها، سمندر کو دیکھو اور سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو دیکھو، وإلی الجبال ورواسیها، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو اور ان کی بلند و بالا چوٹیوں کو دیکھو، وإلی کل ظاہر وباطن، ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو دیکھو، وإلی کل ساکن ومتحرک، ہر حرکت کرنے والی چیز اور ہر حرکت نہ کرنے والی چیز کو دیکھو، تم غور فکر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا، کل یشہد بجلالی، ہر چیز میرے جلال کی گواہی دیتی ہے، ویقر بکمالی، ہر چیز میرے کمال کا اقرار کرتی ہے، ویعلن بذکری، ہر چیز میرے ذکر کا اعلان کرتی ہے، ولا یغفل عن شکری، کوئی چیز میرے شکر سے غافل نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو اور ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو کائنات کا شہزادہ ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، ساری چیزیں جو بے جان ہیں، جو بے عقل ہیں، وہ تو میری حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، میری عبادت کرتی ہیں، میرا شکر ادا کرتی ہیں، لیکن یہ انسان جسے میں نے کائنات کا شہزادہ بنایا، قلیل من عبادی الشکور، یہ میرا ناشکرہ ہے، یہ کم ہے، کم انسان ہیں، تھوڑے سے انسان ہیں جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، باقی سارے انسان اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں۔ شکر کا معنی مفسرین نے لکھا ہے، الشکر هو الطاعہ، شکر کا معنی فرما برداری کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، بات کو ماننا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بات کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ پاک کے احکامات کو ماننا، اللہ پاک کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننا، اپنی نہیں چلانی، اللہ کے ہر حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ خلاصے کے طور پر بڑے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام دین ہے، اور فرمایا اسی دین میں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ آج سے پہلے جتنے بھی انسان کامیاب ہوئے وہ دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور آج بھی جتنے انسان کامیاب ہوں گے وہ دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور قیامت تک جتنے انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، اور آج سے پہلے جتنے بھی انسان ناکام ہوئے وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوئے، اور آج بھی جتنے انسان ناکام ہوں گے وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے، اور قیامت تک جتنے انسان ناکام ہوں گے وہ سارے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوں گے۔ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، اپنی اطاعت میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، جب لوگ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، جب لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اور اس دوسرے دین کے مطابق عبادت بھی کرے، مال بھی خرچ کرے، اپنی جان بھی لگائے، اپنا وقت بھی لگائے، ساری زندگی اس دوسرے دین میں لٹا دے، لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر چل رہا ہے، اللہ پاک واضح الفاظ میں فرماتے ہیں لن یقبل منہ، وہ دوسرا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوگا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت لہ القیامہ، جو آدمی مر گیا سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، وہ بڑی قیامت ہوگی، وہ قیامت کبریٰ ہوگی۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ یہاں موت پر صرف کام ختم نہیں ہو جاتا، بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ موت کے بعد ابد الآباد کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جسے آخرت کی زندگی کہا گیا، جسے عقبہ کہا گیا، اور جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، وہ موت کے بعد حساب کتاب کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، وہ جنت اور جہنم کا انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی حیاتی میں خوش ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ بہت بڑا جہان ہے جو ہماری موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ بند ہوگی پھر سب کچھ نظر آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں، ان کی آنکھ تب کھلے گی جب یہ مر جائیں گے۔ سورہ صافات میں اللہ پاک نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ابتدا ایک آدمی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، بے فکر ہوں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، باتیں کرتے ہوئے ایک جنتی کہے گا
بھائیو انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، وہ مجھے کہتا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو قیامت کی تصدیق کرتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو مرنے کے بعد حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، انا لمدینون، پھر ہم زندہ ہو جائیں، پھر ہمیں بدلہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہتا تھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو ایسی بات پر یقین رکھتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، میری مان آخرت کی بات کو چھوڑ دے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو یہ تذکرہ کرے گا، ساتھیوں کو بتائے گا، اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم اس آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ضرور ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک پردہ ہٹائے گا، یہ ساتھی اس کو دیکھے گا، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھے گا وہ جہنم کے درمیان عذاب میں جل رہا ہوگا اور عذاب میں گرفتار ہوگا، بڑی ذلت میں ہوگا، بڑی خواری میں ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا، لیکن وہ زندہ ہوگا کیونکہ موت جہنم میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب اسے دیکھے گا فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اسے جب دیکھے گا وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اسے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم اگر میں تیری بات مان لیتا اور آخرت کے یقین کو چھوڑ دیتا، واللہ خدا کی قسم، تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم اگر میں تیری بات مان لیتا تو مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ورنہ میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوتا۔ افما نحن بمیتین، وہ جنتی اس جہنمی کو کہے گا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، ہم ابھی نہیں مریں گے، ہمارے اوپر ابھی موت نہیں آئے گی، ہاں دنیا میں جو موت آ چکی، اب ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا، یہ آپس میں تذکرہ ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ قصہ نقل فرما کر آخر میں نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کی طرح چاہیے کہ لوگ عمل کریں، جنت کے حصول کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ دو آدمی تھے، ایک مومن تھا ایک کافر تھا، یہ دونوں آدمی کاروبار میں شریک تھے، دونوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، اکٹھے کاروبار چلتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو 8000 کا نفع ہوا، 8000 ان کے لیے بہت بڑا تھا، تو 8000 کے نفع کو ان دونوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، 4000 مومن کے حصے میں آئے، 4000 کافر کے حصے میں آئے۔ کافر نے کیا کیا، 4000 کو کیسے خرچ کیا، زمین خریدی، اس کے اوپر گھر بنایا، ایک عورت سے شادی کر لی، غلام خریدا اور گھر کے ساز و سامان خرید لیے، اور پھر کچھ پیسہ کاروبار میں لگا دیا۔ اور جو مومن تھا اس نے 4000 کو کیسے خرچ کیا، اس نے 4000 کو اللہ پاک کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اس بدلے میں صدقہ کیا کہ یا اللہ میں 4000 تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں تو مجھے جنت کی زمین بھی عطا فرما، جنت میں محل بھی عطا فرما، حور سے شادی بھی عطا فرما، اور جنت کے ساز و سامان بھی عطا فرما۔ جنتی نے، مومن نے ایسے کر دیا، اور کافر نے دنیا میں وہ پیسے استعمال کر لیے۔ اللہ کی شان، یہ جو مومن تھا جس نے سارے پیسے 4000 وہ صدقہ کر دیے تھے، اس کو ضرورت پڑ گئی، حاجت آ گئی، دنیا میں اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اپنے ساتھی کے پاس آیا جو اس کا شریک تھا، جو کافر تھا، اسے کہنے لگا بھائی مجھے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے، تھوڑی سی مدد کر لو، بعد میں پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی تمہیں تو 4000 پیسے تھے، 4000 اتنے بڑے ہوتے ہیں، کہاں کر دیے تم نے، کیسے خرچ کیے اتنے جلدی؟ تو مومن نے کہا
میں نے 4000 کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت کی زمین خرید کر دی ہے، جنت میں محل خرید کر لیا ہے، اور حور عین سے شادی کی میں نے خواہش رکھ دی ہے، اور جنت کا ساز و سامان خرید کر لیا ہے۔ تو وہ کافر کہنے لگا، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو آخرت پر یقین رکھتا ہے؟ تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے جہنم ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی تو آخرت پر یقین رکھتا ہے تو میرا تیرا راستہ ختم، میرے تیرے راستے جدا، میں تمہیں 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دنیا میں اس نے یوں کہا، اور قیامت میں اللہ پاک نے منظر دکھا دیا اور اسے بتلا دیا کہ دنیا میں تم نے بات نہ مانی، نہ مان کر تم نے اپنا نقصان کیا، اور اس نے اللہ کی بات مانی، مان کر اس نے اپنا فائدہ کیا۔ آج ہمیں دنیا میں گھر بنانے کا شوق ہے، دنیا میں محل بنانے کا شوق ہے، لاڑکانہ میں ہے تو کہیں گے کراچی میں ہو، کراچی میں ہو تو کہیں گے لاہور میں ہو۔ ہمیں یہ بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے آخرت میں بھی گھر ہونے چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی زندگی ہوگی، وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہذه اللذات، مسلمانوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند اکیس الناس، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو، واکثرہم استعدادا للموت، جو موت کے بعد والی زندگی کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے موت روزانہ اعلان کرتی ہے، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الام والبنات، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخوان والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو اور محلات کو ویران کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم وادرککم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میں وہ موت ہوں جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں، تمہاری تلاش میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو ہر صورت میں تمہیں پالوں گی جب تمہارا وقت آئے گا۔ اگر تم لوہے سے بنے ہوئے محفوظ قلعوں میں چھپ جاؤ، میں وہاں بھی آ کر دم لوں گی۔ وَلَا يَبْقَى إِلَّا مَن يَذُوقُنِي، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو میرا مزہ نہ چکھے۔ کل من علیہا فان، جو دنیا میں آیا ہے وہ فنا ہونے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھی عارضی ہے، دنیا میں رہنے والے بھی عارضی ہے، یہ دنیا کی خوشی بھی عارضی، یہ دنیا کی تکلیف بھی عارضی، دنیا کی صحت بھی عارضی ہے، دنیا کی بیماری بھی عارضی ہے، دنیا کی کامیابی بھی عارضی ہے، ناکامی بھی عارضی ہے، دنیا کی عزت بھی عارضی ہے، اور دنیا کی بے عزتی بھی عارضی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں دکھتا ہے یہ ساری رونقیں، یہ آسائشیں اور یہ راحتیں اور راحت کے اسباب، یہ سارے کا سارا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، اذا السماء انشقت، یہ بہت بڑا آسمان جو آج تک ہلا نہیں ہے اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا یہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اذا الجبال سجرت، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، قیامت کا دن ہوگا یہ طاقتور پہاڑ یہ روئی کی طرح یوں ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اذا الجبال سجرت، اور یہ بہت بڑے، اذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اذا الشمس کورت، جو پوری دنیا کو سورج روشن کر رہا ہے اندھا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جو ستارے ہیں جگمگا رہے ہیں یہ بے نور ہو کر گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اکیلے اللہ کی ذات عالی باقی ہوگی۔
یہ یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کا حکم ہی چلتا تھا پہلے بھی اور آج بھی اور آگے بھی اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آسمان بلند ہے اللہ کے حکم سے، زمین پست ہے اللہ کے حکم سے، بارش برس رہی ہے اللہ کے حکم سے، سورج چمک رہا ہے اللہ کے حکم سے، چاند چمک رہا ہے اللہ کے حکم سے، ستارے جھلملا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، زمین پھٹتی ہے اللہ کے حکم سے، اس سے سبزیاں نکلتی ہیں اللہ کے حکم سے، درخت نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، درختوں میں پھل لگتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھلوں میں مٹھاس آتا ہے اللہ کے حکم سے، پھلوں میں رنگ لگتے ہیں اللہ کے حکم سے، زمین سے خوبصورت پودے نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، خوبصورت پودوں میں خوبصورت پھول لگتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھولوں میں مختلف رنگ آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھولوں میں اچھی اچھی خوشبو آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، بارش برستی ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ زمین سے یہ سبزیاں یہ گھاس پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ بھینسیں یہ گائے بکریاں یہ اونٹنیاں گھاس کھاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر ان کے پیٹ میں دودھ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر اس دودھ سے جناب کیا نکلتی ہے؟ لسی نکلتی ہے اللہ کے حکم سے، لسی سے مکھن نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، مکھن سے گھی نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ پہلے کچھ ہوا نہ آج کچھ ہو رہا ہے نہ قیامت تک کچھ ہوگا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سے سب کچھ ہے، اللہ پاک کا سب کچھ ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہم زندہ ہیں، اللہ چاہے گا تو ہم مر جائیں گے، اللہ نے چاہا ہے تو دنیا قائم ہے، اللہ چاہے گا دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ نے چاہا ہے یہ نظام چل رہا ہے، اللہ چاہے گا یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ہر عروج کو زوال ہے، ہر اڑتی ہوئی چیز گر جاتی ہے، پہلے بچہ ہے پھر جوان ہے پھر بوڑھا ہے، پھر یہ کمر جھک جاتی ہے، چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے، آنکھ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، کان سے سماعت ختم ہو جاتی ہے، دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، پاؤں چلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیتا ہے، لوگ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو خان سمجھتا تھا، بڑا سمجھتا تھا، سمجھتا تھا میرے بغیر گھر نہیں چلتا، سمجھتا تھا میرے بغیر دکان نہیں چلتی تھی، سمجھتا تھا میرے بغیر دنیا کا یہ سارا نظام نہیں چلتا، بادشاہ ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، ان کے اوپر یہ زمانہ آیا بھی ہے، جو موجود ہیں ان کے اوپر یہ زمانہ آئے گا۔ یہ عام بیٹھے ہیں، دیکھو چھوٹے بچے بھی ہیں، اور یہ دیکھیں کالی داڑھی والے بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو خود چل کے آئے ہیں، ایسے ہیں خود چل کے نہیں آئے، کسی کو کوئی لایا ہے، ایسے بھی ہیں جو خود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر رکوع کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے موجود ہیں جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، جو کھڑے ہو کر رکوع نہیں کر سکتے، جو سجدہ نہیں کر سکتے، وہ سہارا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، جو اڑتی ہوئی چیز ہے وہ ایک دن بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ کل کے لوگ آج موجود نہیں ہیں، آج کے لوگ کل موجود نہیں ہوں گے، آج میں یہاں ہوں کل نہیں ہوں گا، آپ یہاں آج موجود ہیں کل آپ نہیں ہوں گے۔ ہم کہاں ہوں گے مرنے کے بعد؟ آخرت کی زندگی میں۔ وہ آخرت کیا ہے؟ وہ جزا کا گھر ہے، وہ بدلے کا گھر ہے۔ اللہ پاک نے آخرت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو بدلہ دے گا، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور دنیا میں جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے آخرت میں اللہ ان کو بدلہ دے گا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات یہی ہے، سچ یہی ہے کہ دنیا فانی ہے، سچ یہی ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں،
میں گھر نہیں چلاتا، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں گھر چلاتا ہوں، میں دکان چلاتا ہوں، میں آفس چلاتا ہوں، میں کارخانہ چلاتا ہوں، میں اپنا شہر چلاتا ہوں، میں ملک چلاتا ہوں، میں دنیا چلاتا ہوں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ آج موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، کوئی موت کی بات شروع کر دے تو پہلو بدلتے ہیں، یہ کیا بات شروع کر دی اس نے۔ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک جماعت تھی، آپ کو پتہ ہے جماعت کے ساتھی جب آتے ہیں تو مقامی سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس علاقے کو جانتے نہیں، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ ہماری نصرت کریں، آپ کا ساتھی ہمارے ساتھی کے ساتھ مل جائے، دو ساتھی جماعت بنا کر گشت میں نکل جائیں۔ تو اسی طرح جماعت آئی، مقامیوں سے کہا، مسجد کے امیر کو کہا کہ ایک ساتھی دے جو ہمارے ساتھی کے ساتھ گشت میں جائے۔ مقامی امیر نے ساتھی دے دیا، ایک مقامی ساتھی ایک جماعت کا ساتھی، یہ دونوں گشت میں گئے تو ساتھ گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو ایک ساتھی سڑک کے اس طرف، ایک ساتھی سڑک کے اس طرف، الگ الگ آ رہے تھے واپس۔ امیر صاحب سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی، کہ گئے تو ساتھ تھے، آئے ہیں تو پھر الگ الگ ہیں۔ تو امیر صاحب نے پوچھا مقامی سے، بھائی کیا بات ہے، تم دونوں ساتھ گئے تھے اور واپس آئے تو اس کا منہ ادھر ہے، تمہارا منہ ادھر ہے۔ تو مقامی ساتھی کہہ رہا تھا، امیر صاحب یہ دیکھو یہ آدمی، اس کو میں جس بھی دوست کے پاس لے گیا ہوں نا، وہ اس کو کیا کہتا ہے، بھائی دنیا فانی ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر میں عذاب ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ پھر دوسرے کے پاس لے گیا، پھر اس کو کہتا ہے دنیا فانی ہے، موت ہے، پھر قبر ہے، قبر میں عذاب ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ پھر تیسرے کے پاس لے گیا، پھر وہی بات کہ دنیا فانی ہے، موت ہے، قبر میں عذاب ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ ابھی صاحب صرف بلا سانپ بچھو ہیں کیا؟ صرف موت ہے کیا؟ اور کوئی بات ہی نہیں ہے کیا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ موت کی بات سنتے ہیں تو ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ لوگوں، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے۔ مومن موت کے انتظار میں ہوتا ہے، موت سے نفرت نہیں کرتا، موت کو محبوب رکھتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ صحابہ کرام جب مرتے تھے، جب شہید ہوتے تھے، جب تیر تلوار کا زخم لگتا تھا، جب اپنا آخری وقت دیکھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ شہید کو جب اللہ پاک جنت میں فرمائیں گے بتا تجھے کیا چاہیے، شہید کہے گا سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے گا اور بتا کیا چاہیے، کہے گا سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائے بتا اور کیا چاہیے، شہید کہے گا یا اللہ اگر آپ کہتے ہی ہیں تو پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ اس وقت جب مجھے تلوار لگی تھی اور جب مجھے زخم لگا تھا اور جب میں مر رہا تھا، اس وقت جو آپ کا دیدار ہوا تھا وہ لذت مجھے آج تک یاد ہے۔ تو آدمی جب مومن مرتا ہے تو مرنے کے وقت اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی رب سے خوش ہوگا، رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور آج تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ حقیقت یہ ہے جب ہمیں موت سے محبت ہوگی تو پھر موت کی تیاری آسان ہوگی، جب ہمیں آخرت سے محبت ہوگی آخرت کی تیاری آسان ہوگی۔ موت کی تیاری، مرنے کے بعد کی زندگی تیاری، آخرت کی تیاری، اس کے لیے تو اللہ پاک نے ایک دعوت اللہ کا کام دیا ہے، دعوت کا عمل دیا ہے۔ فرمایا الدعوت ام الحسنات،
दावत इल्लाह ये तमाम नेकियों की जड़ है, तमाम नेकियों की बुनियाद है। आप दावत इल्लाह का अमल शुरू करें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, लोगों के दिलों में अल्लाह पाक की अज़मत, बड़ाई, किबरियाई पैदा करें, अल्लाह की रहमत के किस्से, अल्लाह की मग़फ़िरत के किस्से, अल्लाह की बख्शिश के किस्से लोगों को सुनाएं, लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत बिठाएं, लोगों के दिलों में अल्लाह की बड़ाई बिठाएं, दावत इल्लाह का काम करें। फिर आप देखेंगे जब लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत आएगी तो फिर खुद ब खुद अल्लाह के हर हुक्म की अज़मत लोगों के दिलों में आ जाएगी। फिर लोगों के लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़ा रखना आसान हो जाएगा, हज करना आसान हो जाएगा, ज़कात देना आसान हो जाएगा, दीन की मेहनत करना आसान हो जाएगा। सख्त सर्दी की रातियों में कंबल से निकलकर ठंडे पानी से वुज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा होना आसान हो जाएगा। और चलती हुई दुकान, रश लगा हुआ है, फिर अजान की आवाज़ सुनकर दुकान बंद करना आसान हो जाएगा। फिर नमाज के लिए मस्जिद में जाना आसान हो जाएगा। कोई मोहताज आएगा, कोई ज़रूरतमंद आएगा, उसकी मदद करना आसान हो जाएगा। कोई दीन का तकाज़ा आएगा, 4 माह के लिए दीन की मेहनत करनी है, वही साल के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है। और वो लोग जो दीन से दूर हैं, जो प्यासे हैं, जो अल्लाह से दूर हैं, उनके दिलों में अल्लाह का नाम डालना है, अल्लाह की मोहब्बत डालनी है, दीन का पैगाम पहुंचाना है। फिर उसके लिए दुकान बंद करना आसान हो जाएगा, बीवी को छोड़ना आसान हो जाएगा, बच्चों को छोड़ना आसान हो जाएगा, अपने घर बार को छोड़ना आसान हो जाएगा। ये तब होगा जब अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में हो, जब दीन की अज़मत हमारे दिल में होगी, जब हम दावत इल्लाह का काम करेंगे। पूरा कुरान भरा पड़ा है दावत इल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा, और तफसील के साथ अल्लाह पाक ने दावत के काम को, जितना कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दावत इल्लाह के काम को वाज़ेह फरमाया है, किसी और ने इतना वाज़ेह नहीं फरमाया। अल्लाह को पता है कि लोगों की कामयाबी अगर है तो वो दावत इल्लाह की मेहनत में है। फरमाया इन्ना अर्सलना नूहन इला कौम, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ताला दावत का किस्सा सुना रहे हैं, पूरा तज़किरा आ जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह मेहनत की, हम किस तरह करें। अनअन्ज़िर कौमक मिन क़ब्ल, हमने कहा अपनी कौम के पास जाइए और उन्हें डराइए। अय्यतियहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हें बताइए अगर अल्लाह की न मानेंगे तो दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। क़ाल या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, नूह अलैहिस्सलाम गए हैं, अपनी कौम को दावत दी है। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ। अनिअबुदुल्लाह, मेरी मानो, अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू, और मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। तुम्हें फ़ायदा ये होगा यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। दावत की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? जो लोग दावत के अमल को कबूल करता है, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा। वयुअख़्ख़िरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, और जो तुम्हारा वक्त बाकी है अल्लाह पाक तुम्हारे वक्त में बरकत डाल देगा। और इन अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र, जब अल्लाह ने जो तुम्हारा वक्त मुकर्रर कर रखा है मौत का, जब वो आएगा फिर तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। यही वक्त है, यही जिंदगी है, इसे गनीमत समझो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। लौ कुन्तुम तालमून, काश कि तुम जानते कि अल्लाह की इबादत में कामयाबी है, अल्लाह की मानने में कामयाबी है, अल्लाह के रसूल की मानने में कामयाबी है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम लोगों पर मेहनत करते, अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, कुरान कहता है 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों के ऊपर दीन की मेहनत की है, दावत इल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। वो क्या करते थे?
لوگوں پر محنت کرتے تھے، پھر جب رات ہوتی تھی تو پھر اللہ پاک کو کارگزاری سناتے تھے۔ یہ کارگزاری سنانا کوئی بزرگوں نے اپنی طرف سے تھوڑی مقرر کیا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کارگزاری سناتے ہیں، کیسے سناتے ہیں کارگزاری؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں نے دن رات انہیں دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے رب میں جب بھی انہیں تیری طرف بلاتا تھا یہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں انہیں یہ دعوت دیتا تھا کہ اللہ کے پاس آؤ، اس سے معافی مانگو، اللہ تمہیں بخشے گا، تو میری یہ بات سن کر کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، دور سے مجھے دیکھتے تھے، اپنے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے تاکہ میں انہیں نہ پہچانوں اور انہیں اللہ کی دعوت نہ دوں۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنے کفر پر اڑ جاتے تھے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے تھے، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ پاک کو کارگزاری سنا ہے۔ آج جماعت کے لوگ جاتے پھر واپس آتے ہیں، کارگزاری سناتے ہیں امیر صاحب کو، امیر صاحب نے یہ دعوت دی، لوگ مانتے نہیں تھے، مسجد نہیں آتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو یہ کارگزاری سنانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سب سے بڑے دائی تو انبیاء کرام ہیں، اور سب انبیاء کرام نے اپنی کارگزاری سنائی ہے، تو یہ کارگزاری اللہ نے بیان فرمائی۔ اور پھر اور مزید کارگزاری اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں بیان کرتے ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، میرے رب میں انہیں کھلے عام بھی دعوت دیتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی شکل میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے بلند آواز سے۔ جیسے اب یہاں لوگ جمع ہیں اور دعوت کی بات چل رہی ہے، تو دعوت اللہ کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، انہیں اللہ کی بات سنانا، یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے اور انبیاء کرام نے یہ کیا ہے، تو قرآن سے ثابت ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں انہیں دعوت دیتا تھا مجلسوں میں، ان کے اجتماعات میں لوگوں کو جمع کر کے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ میں مجلسوں میں اجتماعات میں تو دعوت دیتا تھا، لیکن ان کے گھر پہ جا کر، ان کے دروازے پہ جا کر میں وہاں تنہائی میں اور مخفی طور پر بھی انہیں دعوت دیتا تھا۔ تو وہ عمومی دعوت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی، خصوصی دعوت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اور پھر اور مزید کارگزاری سناتے ہیں، یا اللہ قلت استغفروا ربکم، میں انہیں کہتا تھا استغفروا ربکم، اللہ کی مانو، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، بخشش مانگو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال، تمہیں مال عطا کرے گا۔ وبنین، تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ وجنات، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے زمین میں نہریں پیدا کر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یا اللہ میں انہیں کہتا تھا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تو تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، نطفے سے، پھر جو ہے جمے ہوئے خون سے، پھر جناب ہڈیاں پیدا فرمائی، پھر اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا، پھر ہڈیاں پیدا فرمائی، انسان بنایا، تمہاری تصویر بنائی، حالانکہ وہ تمہارا خالق ہے، تو اس کی برتری کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، تمہیں موت دے کر زمین میں داخل کرے گا۔ ویخرجکم اخراجا، پھر قیامت میں تمہیں زندہ کر کے زمین سے باہر نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی نہیں مانتے ہو، اللہ کی برتری تسلیم نہیں کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تو تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، بڑے بڑے رستے بنائے ہیں، تم اس طرح زمین میں چلتے ہو جس طرح تم فرش پر چلتے ہو۔ چھوٹے بڑے رستے اللہ نے بنا دیے ہیں کہ ایک محلے سے دوسرے محلے جا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکو، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو۔ سمندر میں راستے بنا دیے ہیں، خشکی اور تری میں راستے بنا دیے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ ویسے مالک کی برتری تسلیم نہیں کرتے ہو؟
یہ ساری کارگزاری چل رہی نوح علیہ السلام کی. سناتے سناتے نبی ہے، 950 سال دعوت کا کام کیا ہے. 950 سال کوئی مذاق نہیں ہے. اور ہماری امتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان. اکا دکا ہی کوئی اوپر جائے گا، ورنہ اکثر و بیشتر 60-70 سال کے درمیان دنیا چھوڑ جائے گا. ہماری عمر اتنی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم اس میں دین کی محنت کتنی کرتے ہیں. 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے. اور بالکل آخر میں نوح علیہ السلام کارگزاری سنا کے اور آخری دنوں میں اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں رب انہم عصونی، میرے رب نے 950 سال انہیں دعوت دی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ حق سمجھ کر، حق کو جان کر پھر یہ اپنے کفر پر اڑ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہوئے بھی میری نافرمانی کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، میں تو انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تیری طرف بلاتا ہوں، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو لوگ خود تو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ان کے مال اور ان کی اولاد بھی انہیں نقصان پہنچاتی ہے. مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑا فریب انہوں نے نکالا. نوح علیہ السلام کو ایک مرتبہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا. فَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، نوح علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک فریب بنایا کہ کسی طرح اس کو قتل کر دیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور اس میری قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو کیا کہتے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا، ود کو مت چھوڑنا، سواع کو مت چھوڑنا. ولا یغوث ویعوق ونسرا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا، نصر کو مت چھوڑنا. یہ 5 ان کے بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ ان نیک لوگوں کی تصویریں بناؤ پتھر پر اور اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں لٹکا دو. تم انہیں دیکھتے رہا کرو گے، تمہیں سکون ملا کرے گا، اور جب انہیں دیکھو گے ان کے نیک کام تمہیں یاد آئیں گے، پھر انہیں دیکھ کر یاد کر کے تم پھر نیک کام کرنے لگ جاؤ گے. تو لوگوں نے تصویریں بنائی، بت بنائے، گھروں میں دکانوں میں لٹکا دیے. جن لوگوں نے وہ بنائے تھے وقت آیا، سالوں کے بعد وہ مر گئے، بنانے والے مر گئے. انہوں نے کس خیال سے بنائے تھے یہ بت ان کو پتا تھا، وہ لوگ مر گئے. چلتے چلتے اب شیطان نے لوگوں کو کہا، بہکایا کہ بھائی یہ جو تمہارے بڑے تھے، تمہارے ماں باپ نے، آبا و اجداد نے اپنے گھروں میں جو یہ بت رکھے ہوئے ہیں، اپنے دکانوں میں اور گھروں میں جو لٹکائے ہوئے ہیں، تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو حاجت روا مانتے تھے، ان کو مشکل کشا مانتے تھے، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، بتوں کو معبود بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو بڑے بڑے گمراہ لوگ تھے، بڑے سردار، پیسے کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، تکبر میں، خود تو دور لیکن لوگوں کو کس طرح دور کرتے تھے؟ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، میرے مولا 950 سال کی محنت کے بعد اب میری دعا یہ ہے، بجائے اس کے کہ میں ان کے لیے اب خیر کی دعا کروں، میں کہتا ہوں لا تزد الظالمین الا ضلالا، اب تو انہیں ضلالت میں مزید آگے بڑھا دے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے.
طوفان نوح میں غرق ہو گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، وَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اور دعا کی، رب لا تذر علی الارض، میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ ایسے نافرمان ہیں، حق کو سمجھنے کے باوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں، میرے رب میری دعا یہ ہے کہ ان کو تو تباہ کر دے، ان کو تو زندہ نہ چھوڑ، لیکن ان کے گھروں کو بھی زندہ نہ، دنیا میں زمین پہ قائم نہ رکھ، ان کو بھی تباہ کر دے، ان کے گھروں کو بھی تباہ کر دے۔ اور پھر کہنے لگے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، میرے رب اگر تو نے انہیں زندہ رکھا تو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو اولاد ان کی پیدا ہوگی وہ بھی فاسق، فاجر اور کافر پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے جو بات کی، یہ وحی کے ذریعے اسے بتایا گیا تھا کہ یہ ابھی کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ بڑے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نبی تھے، داعی تھے، دعوت دیتے تھے، اور لوگوں نے اسے ان کی تکذیب کی، تو پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، دائی نے بد دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ غرق ہو گئے، جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ اس لیے کہا کہ دائی کی بد دعا سے بچا کرو، دائی کی بد دعا لگ جاتی، اور دائی کی دعا کی تلاش میں رہا کرو۔ نوح علیہ السلام نے پھر دعا بھی کی، رب اغفر لی، میرے رب مجھے بخش دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ایمان عمل والے مرد عورتیں ہیں انہیں بھی بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دائی کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، حکم فرمایا کہ کشتی بنائیے، ایمان والوں کو بٹھائیے، سارے لوگوں کو غرق کر دیا، اور ایمان عمل والے مرد عورتوں کو اللہ نے باقی رکھا، یہ دائی کی دعا کی برکت سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زندہ رکھا ہے، جو دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین پر چلے، اللہ کو راضی کرے اور دین کی محنت کرے، آگے لوگوں تک دین پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں یہی عمل کیا، دعوت اللہ کا عمل، اور قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا، اس عمل کی عظمت بیان کی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے حبیب کی امت کے لوگوں، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم بہترین امت ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر کا مطلب برائی سے روکنا۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یعنی دین کی محنت کرتے ہو۔ اور فرمایا من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت اللہ کی بات کرتا ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکم دیا گیا ادعو الى سبیل ربک، اے میرے حبیب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوستیں ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ دوستی اس طرح نبھاتا ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسے دین کی بات بتاتا ہے، اسے نیکی کی بات بتاتا ہے، اسے برائی سے روکتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پھر مومنوں کا دوست ہے، جو دین کی محنت کرتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، دوستی اس طرح نبھاتا ہے کہ تمہیں کفر اور شرک اور بدعت کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کے نور میں، روشنی میں لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من سن سنتن حسنتن فلہو اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو لوگ نیک کام کرے، نیک کام شروع کرے، ایسا نیک عمل شروع کرے کہ اسے دیکھ کر لوگ وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ مثلا ایک محلہ ہے، ایک گھر ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لوگوں نے اسے دیکھ کر، ماں نے، بہن نے، بیٹی نے، بھائی نے، بیٹے نے، کسی رشتہ دار نے اسے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کسی محلے میں لوگ نمازی نہیں تھے، اس نے وہاں پر دین کی محنت کی اور نمازی پیدا کیے، پھر اور دین کی محنت کرنے والے بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتن حسنتن، جو آدمی نیک عمل اختیار کرتا ہے پھر اسے دیکھ کر دوسرے لوگ وہ نیک عمل کرتے ہیں، لہو اجرہا، اللہ پاک اس نیک عمل کا اجر اس عمل کرنے والے کو تو دیتے ہیں، لیکن وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسے دیکھ کر جن سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیا، ان سب کے نیک اعمال کا ثواب بھی اللہ پاک اس پہلے نیک عمل کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ کہ دعوت اللہ کا عمل اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ تو مختصر وقت میں بہت بڑا فائدہ دینے والا عمل ہے۔ 10 سالہ زندگی ہے، بلوغت کے بعد کسی کو 10 سال ملے، کسی کو 20 سال ملے، کسی کو 30 سال، تھوڑا سا عرصہ ہے، کسی نے محنت کی ہے، دین سیکھا ہے، آگے لوگوں پر محنت کی ہے، دین سکھایا ہے، کسی نے نماز پڑھی ہے، خود نماز سیکھی ہے، آگے اور لوگوں کو نماز سکھائی ہے، کسی نے قرآن پڑھا اور لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، کسی نے دین کی کوئی بات معلوم کی، اس پر عمل کیا، آگے لوگوں کو وہ بات بتلائی، یہ کام چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے نکلا تھا۔ اس نے 3 دن لگائے تھے، اس نے 3 دن میں 50 لوگوں کو دین کی محنت کے لیے تیار کیا تھا۔ انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں ختم نبوت کے صدقے مسلمان تو بنایا ہے، دین تو عطا کیا ہے، لیکن دین کی محنت بھی عطا کی ہے، نماز کی محنت، دین کی محنت اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کی محنت کریں۔ یہ 3 دن گیا تھا کسی گاؤں میں، وہاں پر 10-12 لوگ اس کی بات مان گئے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا، انہوں نے نماز سیکھی، پھر انہوں نے نماز آگے لوگوں کو سکھائی، انہوں نے دین کی محنت سیکھی، آگے لوگوں کو دین کی محنت پر وہ لے آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ آدمی مر گیا، اس کی محنت آگے چلتی رہی، اس کی محنت سے لوگ نمازی بن گئے، لوگوں نے جھوٹ چھوڑا، لوگوں نے خیانت چھوڑی، لوگوں نے دھوکہ چھوڑا، لوگوں نے مال کی زکوٰۃ دینا شروع کر دی، اس کی محنت کی برکت سے دین زندہ ہوا، دیندار لوگ بنتے چلے گئے، لوگوں نے حج کرنا شروع کر دیا، لوگ حافظ بنے، لوگ عالم بنے، یہ مر گیا، قیامت میں اٹھے گا، اعمال نامہ اس کے سامنے کھلے گا، اس کے اعمال نامے میں حج کا ثواب ہوگا، اس کے اعمال نامے میں عمرے کا ثواب ہوگا، اس کے اعمال نامے میں عالم کا ثواب ہوگا، اس کے اعمال نامے میں حافظ کا ثواب ہوگا۔ یہ پریشان ہوگا، عرض کرے گا باری خدایا یہ میرا اعمال نامہ تو نہیں لگتا، میں نے تو حج نہیں کیا تھا، میں نے تو عمرہ نہیں کیا تھا، میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی تھی، میں نے تو علم حاصل نہیں کی، میں تو عالم نہیں بنا تھا، میں تو حافظ نہیں بنا تھا، میرے اعمال نامے میں حافظ کا ثواب لکھا ہوا ہے، عالم کا ثواب لکھا ہوا ہے، حج کا ثواب لکھا ہوا ہے، عمرے کا ثواب لکھا ہوا ہے، یا اللہ یہ میرا اعمال نامہ نہیں لگتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا مت کہیے کہ یہ تیرا اعمال نامہ نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم، اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کس سے راضی ہو جائے اس کے اعمال نامے میں زیادہ نیکیاں لکھوا دے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں تو نے واقعی نہیں حج کیا، تو نے واقعی زکوٰۃ نہیں دی تھی، واقعی تو عالم نہیں بنا، واقعی تو حافظ نہیں بنا، لیکن تو نے دین کی محنت کی تھی، تو مر گیا تھا، تیری محنت کی برکت سے لوگ حافظ بھی بنے تھے، عالم بھی بنے تھے، لوگوں نے حج بھی کیے تھے، زکاتیں بھی دی تھی، وہ عالم حافظ بنے تھے، ہم نے انہیں تو وہ سارے ثواب اجر دے دیے، لیکن ان سب کا ملا کے تیرے اعمال نامے بھی ہم نے لکھ دیا۔ آپ بتائیے یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ 3 دن لگانا، 40 دن لگانا، 4 مہینے لگانا، سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں، 10 سال میں 30 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں، 20 سال میں 60 مرتبہ 4 مہینے آ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے 4 مہینے میں ملتے ہیں۔ اگر ہم 4 ماہ 1 مرتبہ لگائیں اور 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگائیں اور اس طرح لگائیں جس طرح بڑے فرماتے ہیں، جس طرح ہدایت دیتے ہیں، اعمال میں شرکت کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں،
پیچھے کا خیال چھوڑ دیں، اللہ پہ رکھ لیں، اللہ آگے پیچھے بھی حفاظت فرمائے گا، آگے بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے گا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو بھی 4 مہینے اس طرح لگائے گا، امید اللہ پاک کی ذات میں یہ ہے اللہ پاک اس کو بھی دین عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی میں اللہ پاک دین عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اسے دین کا داعی بنائیں گے، اس سے دین کی محنت کا کام لیں گے، ملک کا ملک اللہ پاک اس کو پھرائیں گے، مر جائے گا اس کے کھاتے میں ہزارہ لوگوں کے اعمال آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے سارے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون تیار ہے 4 ماہ کے لیے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی